بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی بس چلایا جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل اللہ کے نیک بندے بھی بیٹھے تھے۔ شور کی آواز انہوں نے سنی، رونے پیٹنے والوں کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا غریب مسافر ہوں، ایک تیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ چھپا رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ چرا لیا۔ سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تیلی میں، اس نے بتایا 1000 اشرفیہ تھی۔ 1000 اشرفیہ بہت بڑی رقم ہوئی، جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے، کشتی کے مالک کو بلایا، سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی۔ جہاز میں مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی، مگر کسی کے پاس گمشدہ تیلی نہ نکلی۔ اب لوگ اس شخص پر الٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہوئی اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا سٹ پٹ کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے برا بھلا کہتے رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتے پھراتے کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل اللہ کے نیک بندے کے پاس بھی پہنچا تھا، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تیلی میں 1000 اشرفیہ ہے۔ اب اس فریبی کو ہر لمحے یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح 1000 اشرفیوں کی تیلی لے اڑوں۔ جب کوئی تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے۔ تمام مسافروں کی تلاشی دینی پڑی۔ تلاشی ان عالم کی بھی ہوئی لیکن ان کے پاس وہ تیلی نہ نکلی۔ جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگ گئی، تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیحدگی میں اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیہ ہے؟ اللہ کے نیک بندے نے کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، واقعی میرے پاس 1000 اشرفیہ تھی۔ جھوٹے نے کہا پھر وہ تیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تیلی ہتھیا لینے کے لیے سب کھیل کھیلا ہے۔ تیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا آپ نے 1000 اشرفیہ دریا میں ڈال دی؟ اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا ہاں۔ جھوٹے نے کہا تب تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں، لوگوں کی اس اعتماد کی ہے جو حدیث النبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میرے بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا؟ اب آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ بزرگ کون تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا میں مستند مانی جاتی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔